ایک ایسی آواز بھی ہوتی ہے جو ایک خاموش آواز ہوتی ہے ہم سب کے اندر۔ وہ آواز ہمیں تو سنائی نہیں دیتی لیکن خدا کو سنائی دیتی ہے۔ وہ ہماری روح کی سب باتیں جانتا ہے۔ بہت سے دل یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، نہ دنیا میں کوئی خوشی پائی ہے۔ جب ہم شکایت کرتے ہیں تو بول کر ہی کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری بس میں نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ مثلاً کسی کو زندگی نہیں دلا سکتے، یا پھر فزیکل طاقت سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری بے بسی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خدا سے زیادہ راست باز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں میں نے کوشش تو کی لیکن ہوا ہی نہیں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہو سکا جو میں نے کرنا چاہا، یا پھر کوئی بلیسنگ نہیں ملی، یعنی کوئی نعمت نہیں ملی۔ پھر ہم کہتے ہیں بس خدا کی مرضی نہیں تھی۔ اس صورت میں ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ باریکی کی بات ہے، اندر کی، آپ کی روح کی۔ خداوند آپ کی روح کو بنانے والا آپ کی حرکتیں جانتا ہے، آپ کی روح کی حرکتیں۔ انسان کبھی بھی خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں مجھے خدا نے اس چیز سے محروم رکھا ہے، اس چیز سے محروم رکھا ہے۔ خدا محروم نہیں رکھتا، اس کا کام ہے دینا۔ ہماری زندگی میں جب تک شکر گزاری نہیں ہوتی، ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ خدا نے یہ چیز ہمیں کیوں نہیں دی۔ خداوند ہماری روح کی خاموش آوازیں بھی سنتا ہے۔ وہ ان خاموش آوازوں کا مطلب سمجھتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں۔ وہ کیسا مہربان ہے، یہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ایسے ٹوٹے دل جو واقعی ٹوٹے ہوئے ہیں فریاد بھی نہیں کرتے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی۔ کبھی خدا سے بات ہی نہیں کی، فریاد نہیں کی، یا کی ہے تو بہت کم، لیکن بس شکایتیں ہی شکایتیں ہیں ان کے اندر جو خاموش تو ہیں۔ اگر خداوند ان خاموش آوازوں کو جو اس کے خلاف شکایت کرتی ہیں لے کر انصاف کرنا چاہے تو اے انسان، تو جو خاموش آواز میں شکایت کر رہا ہے، تجھ پر سب سے بڑا مقدمہ بنے گا، کیونکہ خدا کا بیٹا آیا اور تو نے اسے قبول نہیں کیا۔ وہ تجھے بچانے آیا اور تو نے اسے مار ڈالا، اپنے گناہوں سے، اپنی حرکتوں سے، اور فزیکلی بھی۔ تو سمجھتا ہے کہ میں خدا کے خلاف شکایت نہیں کرتا، تو کرتا ہے اپنی خاموش آواز میں جو خدا پر الزام لگاتی ہے۔ شکایت کیسی اور جھگڑا کیسا؟ خداوند کے خلاف۔ ہم اس کے لوگ ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ظاہری طور پر ہم ایسا نہیں کرتے، ہماری زبانیں بند ہیں لیکن دل کھلے ہیں۔ خداوند کے حضور، خداوند کے حضور بنی آدم کے دل کا کیا ذکر؟ خداوند کے حضور، خداوند کی آنکھوں کے سامنے سب چیزیں
کھلی اور بے پردہ ہے۔ ہماری راست بازی کہاں گئی؟ کیا کوئی ٹھکانہ ہے اس کا؟ ہم خود پر الزام نہیں لگاتے بلکہ خدا پر لگا دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نہیں دیا جو ہم چاہتے تھے۔ وہ ہماری روح کی سب باتیں سمجھتا ہے، لیکن مہربان اتنا کہ جان تک دے دی، کچھ نہیں کہا۔ اپنے قاتل کو میرے خداوند یسوع نے معاف کر دیا۔ وہ برکت بن کر آیا اور برکت ہی دی۔ کیا اس نے کبھی شکایت کی کہ یہودا اسکریوتی نے مجھے کیوں مروا ڈالا، کیوں صلیب دیا؟ بہت سے یہودیوں نے، کسی نے خیال نہ کیا کہ اس کی زندگی زمین سے مٹائی جاتی ہے۔ یہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کی زندگی زمین سے مٹائی جاتی ہے۔ تو کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ دوبارہ زمین پر اس طرح سے نہیں رہتا جیسے پہلے تھا۔ وہ لوگوں سے ملتا تھا، گلے لگاتا تھا۔ وہ خدا ہے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن جنہوں نے صلیب دیا تھا، قصور تو ان کا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیا؟ لیکن ہمارے خداوند کی حلیمی دیکھیں، اس نے شکایت تک نہیں کی۔ ہمارے خداوند نے اپنے پکڑوانے والے کو بھی کچھ نہیں کہا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے ان سب کو معاف کیا۔ پھر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہم خاموش شکایت کرتے ہیں تو شکر گزاری کریں، دعائیں کریں اور شکر گزاری کی دعائیں کریں۔ شکر گزاری آپ پر وہ بھید کھولے گی کہ آپ کو یہ چیز کیوں نہیں ملی۔ شکر گزاری یہ بھی کرے گی کہ آپ خوش رہیں۔ اگر آپ خوش نہیں رہتے روح القدس کی خوشی میں تو آپ شکایت کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقی خوشی صرف روح القدس ہی دے سکتا ہے۔ آپ کہیں گے میں تو نجات یافتہ ہوں، روح القدس ملا ہوا ہے، غیر زبان بھی بولتا ہوں، لیکن آپ روح القدس سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بولتے کیوں نہیں؟ اس سے بات کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ آپ کو تسلی دے؟ آپ وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا، کہ آپ کو وہ چیز کیوں نہیں ملی جس کی آپ خواہش کرتے تھے؟ یہ وجہ روح القدس ہی بتا سکتا ہے۔ اس سے دریافت کریں، توبہ کریں اور شکر گزاری کرتے رہیں۔ یہ شکر گزاری خوشیاں لائے گی اور دیتی ہی جائے گی دوسروں کو بھی ایسی ہی خوشیاں۔